اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج پہلی دفعہ میں آپ سے پراپر کوئی وی لاگ کے تھرو کمیونیکیٹ کر رہا ہوں، اور اس کا مین پرپس تھا، میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی پاکستان میں سکول اوپننگ کے لحاظ سے گورنمنٹ نے کوئی آج سے ایک ماہ پہلے ایس او پیز پلان کیے تھے، تو اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تاکہ پبلک کو، ہماری کمیونٹی کو ان ایس او پیز کا پتہ چل سکے، اور جب سکول اوپن ہو تو ان پہ پراپر پبلک امپلیمنٹ کر سکے۔ تو اس ویڈیو کے بعد مجھے ایک دوست کا ٹیلی فون آیا۔ یہ ویڈیو کو میں لنک بھی آپ کو دے رہا ہوں، نہیں دیکھی تو دیکھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کے اینڈ پہ بھی اس کو میں دوبارہ سے اس کا لنک دے دوں گا۔ اچھا، تو ایک دوست کا مجھے فون آیا، اس نے وہ ویڈیو دیکھی، پسند کی، اس نے کہا کہ آپ اس پہ بھی کوئی بنائے کہ جیسا کہ گورنمنٹ اب سکول اوپن کر رہی ہے تو اس پہ بھی کوئی ویڈیو بنائے۔ کرونا تو ایگزسٹ کر رہا ہے، ابھی مکمل طور پہ ایریڈیکیٹ نہیں ہوا۔ It will take time to completely eradicate it from the society۔ تو ہم تو اپنے بچوں کے بارے میں رسک لینے کے حساب سے پریشان ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ تو میں نے پھر پلان آؤٹ کیا کہ آئی ول میک اے ویڈیو آن اٹ۔ تو پھر میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ صرف وائس میں ویڈیو بناؤں تو پراپر تصویر کے ساتھ ہی آپ سے بات کر لی جائے۔ اچھا، یہ گورنمنٹ نے جو ڈیسائیڈ کیا اس میں مجھے ایک چیز پہ بڑا وہ ذہن میں آبجیکشن آتا ہے کہ گورنمنٹ نے 15 تاریخ سے سٹارٹ کی ہیں یونیورسٹیز، پھر اس کے ایک ہفتہ کے بعد انہوں نے کالجز کو سٹارٹ کرنا ہے، اور اس کے ایک ہفتے کے بعد انہوں نے سکولز کی طرف آنا ہے۔ یہ درمیان میں جو گیپ دیا ہے 7 days کا، یہ گیپ، دس گیپ از ناٹ سفیشینٹ، یہ کم ہے یہ گیپ۔ اٹ شوڈ بی ایٹ لیسٹ 15 to 20 days، بلکہ ایک مہینے کا گیپ ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا کہ یونیورسٹیز کے ایک مہینے بعد کالجز اوپن ہوتے، اس کے بعد ایک مہینے کے بعد سکولز کی باری آتی۔ چلیں ایک مہینہ نہ سی، 15 سے 20 دن لازمی یہ گیپ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اگر ہم نے یہ جج کرنا ہے کہ یونیورسٹیز اوپن ہونے کا کیا افیکٹ آ رہا ہے اسٹوڈنٹس پہ اور اسٹاف پہ، اس کی بیس پہ ہم ڈیسائیڈ کریں کالجز کھولنے کا، پھر کالجز اور یونیورسٹیز ان کا کیا افیکٹ آ رہا ہے تو اس کی بیس پہ ڈیسائیڈ کریں اسکولز کھولنے کا۔ تو درمیان میں 7 days کا گیپ، دس از ناٹ سفیشینٹ، کیونکہ اللہ نہ کرے اگر کرونا ہونا ہے اسٹوڈنٹس کو یا اسٹاف کو تو اس کی انفیکٹ ہوتے، سمٹمز آتے، ویریفائی ہوتے، وہ ٹائم لگتا ہے۔ تو 7 days آئی تھنک دس پیریڈ شوڈ بی انہانسڈ، یہ گیپ جو درمیان میں یہ اسے بڑھانا چاہیے۔ تو مگر خیر گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہے اینڈ وی ہیو ٹو امپلیمنٹ اٹ، آئدر اٹ از رائٹ اور ناٹ۔ ایز اے member of a responsible society, we have to follow the directions of our government. Either that we agree or don't agree with that directions, it is our moral responsibility, ethical responsibility, legal responsibility, and even religious responsibility that we have to follow the rules and regulations and directions of our government, our ruling اتھارٹیز۔ جس طرح ایک میرے اس دوست کو بینگ پیرنٹ ایک فیئر ہے بچوں کو اسکول بھیجنے کے بارے میں، ظاہر اسمال کڈس ہیں، جتنا اسمال ہوتا ہے اتنا فیئر بھی بڑھتا ہے، جو بچہ گرو اپ ہوتا ہے تو پیرنٹس کا جو فیئر فیکٹر ہے وہ بھی کم ہونے لگ پڑتا ہے۔ تو اس کی طرح اور بھی کافی پیرنٹس ہوں گے، اسپیشلی یہ فیئر اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جب سوسائٹی جو ہے اپنی رسپانسبلٹی نہ شو کرے، جب ایس او پیز کو فالو نہ کیا جائے، جان کے بھی انجانے میں بھی، جان بوجھ کے بھی، لوگوں کو پتہ بھی ہے، پڑھے لکھے ہیں مگر وہ ایس او پیز فالو نہیں کرتے۔ چلیں جو ان اویئر ہیں، جنہیں پتہ نہیں ہے، اگر وہ فالو نہ کرے چیزوں کو تو اس کا اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا ایک باشعور پڑھے لکھے آدمی کے چیزوں کو، رولز کو فالو، ایس او پیز کو فالو نہ کرنے کا دکھ ہوتا ہے۔ تو اس کے ذہن میں یہ بھی فیئر فیکٹر کہ جب بڑے فالو نہیں کر رہے، ہماری سوسائٹی میں پڑھے لکھے لوگ فالو نہیں کر رہے، تو ہم بچوں سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، یا گورنمنٹ بچوں سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہے کہ وہ سکولز میں جا کے ان ایس او پیز کو فالو کریں گے؟ اٹ از امپاسبل۔ تو اوپر سے ہماری سوسائٹی میں سرٹن متھس بھی اس دوران دیکھنے میں آئے، اس کے ایون یہ متھ تک پایا گیا کہ کرونا ہے بھی یا نہیں ہے۔ کرونا کو تو کئی لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ چلیں وہ ایک ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ اب ٹیچرز کا رول بہت زیادہ بڑھ جائے گا کہ ٹیچرز جو ہیں اگر خود فالو نہیں نہ کریں گے رولز کو، ریگولیشنز کو، ایس او پیز کو، ہدایات کو، تو پھر اسٹوڈنٹس سے کیسے وہ امپلیمنٹ کروائیں گے؟ تو
اب اس سارے سینیریو میں 4 بلکہ آپ 5 کہہ سکتے ہیں، جو 5 سیکٹرز ہیں یا 5 پلرز ہیں ان کا رول بہت ہوگا. نمبر 1 پہ انسٹیٹیوشنل ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ، کہ اس ادارے کی جو ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ ہے وہ کتنا انٹرسٹڈ ہے، کتنا سٹرونگلی امپلیمنٹ کرواتی ہے ایس او پیز کو، اور کتنا اس بارے میں سیریس ہے کہ صرف بس وہ کھانا پوری کر رہے ہیں یا گورنمنٹ کو دکھاوے کے لیے جسٹ فار ٹائم بنگ ہو، تو پھر وہ لائی حافظ ہوگا اس ادارے میں. تو سب سے پہلے انسٹیٹیوشنل ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ کا رول، ان کو اپنی رسپانسبلٹی، ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا اور اسے بھرپور طریقے سے ادا کرنا ہوگا. اس کے بعد آ جاتا ہے جو ٹیچنگ سٹاف ہے، ہمارے ٹیچرز جو ہوں گے جنہوں نے کلاسز میں جا کے پڑھانا ہے، ان کا بہت رول ہے. کلاسز میں انہوں نے اسٹوڈنٹس کو گیپ کے ساتھ پڑھانا ہے، ان کو جو جتنے دوسرے پروسیجرز ہیں ان کو فالو کروانے ہیں. پھر ایک ٹیچر کے باہر جانے کے بعد دوسرے ٹیچر کو چاہیے کہ وہ فوراً ہی کلاس میں آ جائے تاکہ درمیان میں گیپ نہ ملے اسٹوڈنٹس کو آپس میں انٹریکشن کرنے کا، آپس میں گپ شپ کرنے کا، ایک دوسرے سے کلوز ہونے کا. اور بھی کافی ہیں جو ٹیچرز کی رسپانسبلٹیز ہوں گے. اگر آپ میں سے کوئی ٹیچرز ہوں تو اس پہ بھی کوئی میں ویڈیو پلان کر سکتا ہوں کہ ٹیچرز کو کلاس میں کرونا کے حساب سے کیا کیا خیال رکھنا چاہیے، تو اس پہ بھی پلان آؤٹ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر ٹیچرز کے بعد پیرنٹس کا رول آ جاتا ہے کہ پیرنٹس کس طرح سے اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو اپنے کس طرح ایجوکیٹ کر رہے ہیں، اویئرنیس دے رہے ہیں ایس او پیز فالو کرنے کے حساب سے. اسپیشلی جب تک گھر میں ہیں، چلیں اس وقت تک تو پیرنٹس میکسیمم کوشش کر رہے ہیں بچے بھی سیف ہیں گھر میں. جب بچہ گھر کے دروازے سے قدم باہر نکال دیتا ہے تو وہ انسیف ہونا شروع ہو جاتا ہے. ڈفرینٹ فیکٹرس تو رہے ہیں، میں صرف کرونا فیکٹرس کے حساب سے بات کر رہا ہوں. کرونا کے حساب سے بھی انسیف ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پیرنٹس کو اس کے گھر سے نکلنے کے سے لے کے سکول، گھر کے دروازے سے نکلا، اب سکول کے دروازے سے انٹر ہوا، اس دوران جو ہے نا وہ بھی پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ بچہ جو ہے اس دوران بھی بچے کی صحت کے بارے میں پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری اگنور نہ کریں. اس کی ٹرانسپورٹیشن، اس کا چاہے وہ پیدل جا رہا ہے، کسی کے ساتھ جا رہا ہے، کسی سواری وہیکل پہ جا رہا ہے، کسی بھی سورس سے جا رہا ہے، تو ادھر ایس او پیز فالو ہونے چاہیے. اور پھر جب سکول کے گیٹ سے اندر چلے گیا بچہ، دین اٹ از دی ریسپانسبلٹی آف سکول مینجمنٹ، سکول ایڈمنسٹریشن اینڈ ٹیچرس. اب وہ سکول پہ آئے گی. پھر بچہ جب واپس سکول کے گیٹ سے نکلے گا، دین پیرنٹس رسپانسبلٹی اگینسٹ اس. تو پیرنٹس کو بھی اپنا رول بھرپور پلے کرنا ہے. اور ویری لاسٹ، بچوں کو خود بھی اپنا ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا. خاص طور پہ چھوٹے بچوں سے تو خیر ہم بالکل امید نہیں کر سکتے، جو پرائمری لیول تک ہے، جو البتہ جو ہائی لیول اسکول کے بچے ہیں، 6 7 8 ان کلاسز سے ابو کے جو بچے ہیں، اور کالجز اینڈ یونیورسٹیز کے خاص کر، تو ان کو چاہیے کہ وہ بالکل بھی اس میں لاپرواہی نہ برتیں. پڑھے لکھے ہونے کا، اچھے ادارے سے بلونگ ہونے کا، اچھے پیرنٹس کی ٹریننگ کا ثبوت دینا انہوں نے. جہاں تک انسٹیٹیوشنل ایڈمنسٹریشن کی بات ہے، تو میں 3 4 دن پہلے میری نظر میں پنجاب یونیورسٹی کے وی سی کی ایک خبر نظر میں گزری کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے، ان کی ایڈمنسٹریشن نے، کہ 15 تاریخ سے وہ صرف اپنے سٹاف کو بلائیں گے اور جو پی ایچ ڈی ایم فل لیول کے ریسرچ لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بلائیں گے. کوئی کلاسز نہیں ہوں گی. 1 ہفتہ ایسے ہی گزاریں گے. اس کے بعد پھر جو پوسٹ گریجویٹ کلاسز ہیں وہ سٹارٹ کریں گے. پھر سٹیپ بائی سٹیپ وہ گریجویٹ کلاسز کی طرف آئیں گے. اور جو ہاسٹلز ہیں ان میں بھی اسٹوڈنٹس کو ابھی وہ الاؤ نہیں کر رہے، وہ کچھ دن بعد اسٹوڈنٹس کو ہاسٹلز میں رہنے کی پرمیشن دیں گے. تو ہوپ فلی اسی طرح باقی یونیورسٹیز کے وی سیز نے بھی پلان کیا ہوگا، اسی طرح کالجز کے جو پرنسپلز ہیں انہوں نے بھی میٹنگز کر کے پراپر کوئی پلاننگ ڈسکشن آپس میں کی ہوں گی، امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ. تو کئی اسکولس میں خاص کر جو سائڈ ایریاز ہیں جہاں کوئی اتنی مانیٹرنگ نہیں ہوتی، ادھر ایس او پیز اگنور ہو سکتے ہیں.
ایون شہروں میں بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ مارکیٹس میں بھی انہوں نے سیریس نہیں لیا ایس او پیز کو. باہر لکھ کے لگا لیتے تھے مگر اندر دکان پہ جا کے ایس او پیز فالو نہیں تھے ہوتے. بہرحال اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم اس سینیریو سے مکمل طور پہ بھی باہر تو نہیں نکلے، مگر ایک جو رسک جس طرح بڑھتا جا رہا تھا اور کیسز جس طرح بڑھتے جا رہے تھے، اس سے ایٹ لیسٹ باہر آ گئے ہیں اور سیف زون میں آ گئے ہیں. تو اس میں نو ڈاؤٹ گورنمنٹ کا بھی رول ہے، کچھ پبلک کا بھی رول ہے جنہوں نے واقعی ہی اپنی کیئر کی، اپنی فیملیز کی کیئر کی، اپنی دوستوں کی کیئر کی اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیا. ان کا بھی رول ہے. تو مگر کئی جگہ یہ اللہ کا کرم بھی ہوا ہے. اسپیشلی میں غور کرتا رہا، نوٹس کرتا رہا کہ پاکستان جو ہے، ادھر لوگوں نے مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنا نہیں چھوڑی. بڑے بڑے اسلامی ملکوں میں مسجدوں میں نماز پڑھنے پہ پابندی لگ گئی. ایون کچھ عرصہ کے بعد اگر کسی مسجد میں پرمیشن ملی بھی ہے تو وہ بھی ایس او پیز کے ساتھ. ایون ابھی بھی ایس او پیز فالو ہو رہے ہیں، اور اس کے بغیر ہم مسجد میں ماسک پہنے بغیر، اپنا جائے نماز لیے بغیر، ڈسٹنس پہ نماز پڑھے بغیر ہم نہیں اپنا کر سکتے ادھر عبادت. مگر پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا رہا. بس کچھ عرصہ شروع میں ہوا، جب رمضان میں گورنمنٹ نے شروع میں پرمیشن دی تو اس وقت کچھ مساجد نے فالو کیا، زیادہ تر نے نہیں کیا. اور جمعے میں بھی رش ہوتا رہا. پھر چار بڑے ریلیجیس جو اسلامی اجتماع، چار بڑے اس دوران ہمارے آئے. سب سے پہلے کون سا تھا؟ رائیون کا اجتماع آیا. پھر اس کے بعد یہ رمضان شریف آیا، عید الفطر آئی، پھر محرم آیا، بلکہ محرم سے پہلے بڑی عید، پانچ آئے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اتنی گیدرنگ کے باوجود بھی اللہ پاک نے پاکستان کو جس سیفٹی سے رکھا ہے، واقعی اس کا اللہ کا کرم ہے. اور ہم اس کرم پہ جتنا اللہ پاک کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. مگر ابھی بھی خطرہ ٹلا نہیں. یاد رکھیں، ابھی بھی ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے، اسے پورا کرنا ہے. اس میں مگر اپنی گورنمنٹ کو بھی آپ بھرپور سپورٹ کیجئے. انہوں نے جتنا وہ کر سکتے تھے کیا. حالانکہ پاکستان اتنا افورڈنگ کنٹری نہیں تھا، اکنامیکلی پوزیشن کنٹری کی اسٹرانگ نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے میکسیمم لوگوں کو ریچ آؤٹ کیا، ہیلپ آؤٹ کیا. فوڈ شارٹیج نہیں ہونے دی، میڈیسنز کی شارٹیج نہیں ہونے دی. ہاسپٹلز میں میکسیمم فیسلٹی پرووائڈ کرنے کی بھرپور کوشش کی. میکسیمم کرونا سینٹرز بنائے اور انہیں پراپر ان کو ریگولیٹ کیا، کنٹرول کیا. میکسیمم ٹیسٹنگ ایبلٹیز اپنی بڑھائیں، وینٹیلیٹرز کی کیپیسٹی بڑھائی. جو اوورسیز پاکستانی تھے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی میکسیمم کوشش کی. حالانکہ پاکستان اتنا افورڈنگ کنٹری نہیں ہے. ادھر میں سعودیہ میں دیکھا، سعودیہ میں بھی جتنا لوگوں گورنمنٹ نے پیسہ انویسٹ کیا ہے، پیسہ انویسٹمنٹ تو نہیں سے کہہ سکتے، جتنا گورنمنٹ نے اپنا خرچہ کیا ہے کرونا کنٹرول پروسیجرز پہ، تو پبلک کی طرف سے اتنا کوآپریشن کوآرڈینیشن نہیں ملا. ایون چلے پاکستان میں تو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں خرچہ خود کرنا پڑتا تھا، سعودیہ میں تو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں کرونا کے پیشنٹس کا خرچہ بھی گورنمنٹ نے اٹھایا. ایون جب عید الفطر کے بعد کیسز کافی زیادہ ہو گئے تھے تو میں بھی کافی ڈر گیا تھا، اور گورنمنٹ کے ان سٹیپس کے اگینسٹ میں کافی ہو گیا تھا کہ کیوں انہوں نے یہ ایس او پیز کو ریلیکس کیا عید الفطر میں اور رمضان میں. چلیں اللہ کا شکر ہے، اس کے بعد انہوں نے سختی کی اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کو پراپر امپلیمنٹ کیا تو ریزلٹس بہتر ہوئے. بلکہ یہ عید الفطر کے راؤنڈ اباؤٹ جب پاکستان میں ذرا حالات خراب تھے کرونا کے حساب سے، تو اکثر ہم بھی یہ سوچتے کہتے تھے، پاکستان کو کمپیئر کرتے تھے انڈیا کے دوسرے سراؤنڈنگ اور دوسرے کنٹریز تھے، تو افسوس ہوتا تھا پاکستان کے حالات پہ. مگر آج اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان اتنا ویل مینجڈ ہے، اور ان اپوزٹ ٹو ڈیٹ ہمارے جو نیبر میں انڈیا ہے ادھر بہت برے حالات ہیں. دہلی کے
اب تو 80-90,000 1 لاکھ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، ڈیتھ 1000 پلس ہو چکی ہیں. اللہ پاک ان پہ بھی رحم و کرم فرمائے. ادھر بھی کرونا کنٹرول ہو، کرونا کی جو ریشو ہے، وہ ریٹ ہے وہ کم ہوا ہے، ڈیتھ ریٹ کم ہو اور آہستہ آہستہ یہ ختم ہوتا زیرو ہو جائے ادھر بھی اور ہمارے ملک میں بھی، بلکہ ساری دنیا پہ اللہ پاک خاص رحم و کرم فرمائے. ہر ملک میں رہنے والوں پر، ہر مذہب والوں پر، سب پر اللہ پاک کرم فرمائے، ہر انسان پر. اب اللہ جانے یہ ہماری گڈ لک تھی، پرائم منسٹر کی گڈ لک تھی، ہماری دعاؤں نے اثر کیا ہے، پرائم منسٹر کی، ان کی اہلیہ کی دعاؤں نے اثر کیا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کرونا کے جو بیڈ فیس چل رہی تھی اس سے باہر نکالا ہے. ہم اسے کافی حد تک سیف ہو گئے ہیں، انشاءاللہ مکمل طور پہ سیف ہو جائیں گے اور باقی دنیا بھی مکمل سیف ہو جائے گی. بے شک گورنمنٹ کا جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں، پرائس کنٹرول پہ ان کے ایکشنز ہیں وہ اتنے سیٹسفیکٹری نہیں ہیں. مہنگائی کافی زیادہ ہے، مافیا وہ اپنی من مرضی کرتے رہے ہیں، ان پہ گورنمنٹ پراپر کوئی کنٹرول نہیں کر سکی کوشش کرتے ہوئے بھی یا لاپرواہی میں بھی. اور اکثر شعبوں پہ ذرا رولز اینڈ ریگولیشنز اس طرح نظر نہیں آتے امپلیمنٹ ہوتے ہوئے. قانون کی اجارہ داری ذرا کمزور نظر آ رہی ہے، مگر پھر بھی ان سب کمزوریوں کے باوجود کچھ شعبوں میں چلیں بہتری بھی ہے. اسپیشلی کرونا کے حساب سے اللہ کا شکر ہے بہتری آئی ہے، اس کا کریڈٹ ضرور اس گورنمنٹ کو دینا چاہیے. اگر ہم کیڑے نکالتے ہیں، ایپ نکالتے ہیں، خامیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو پازیٹیو پوائنٹس کو بھی ہمیں ضرور بتانا چاہیے، انکریج کرنا چاہیے. اگر ترقی پذیر ممالک میں اتنے اکنامک کرائسس کے باوجود، مالی پریشانیوں کے باوجود پاکستان نے ٹاپ کیا ہے کرونا کنٹرولنگ لیڈرز میں. عمران خان نمبر 1 پہ ہیں تو ہمیں اس پہ پراؤڈ فیل کرنا چاہیے، فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان کا نام ہے ٹاپ 1 پہ. برائی کی وجہ گورنمنٹ اگر ہوتی ہے تو اچھے کاموں کا بھی انہیں انکریج کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اگر کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں تو گورنمنٹ ذمہ دار ہے اور اگر کم ہو رہے ہیں تو اللہ کی مہربانی ہے، گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں. زیادہ ہونا کم ہونا دونوں اللہ کی طرف سے، مگر دونوں میں مینجمنٹل رول وہ اگنور نہیں ہو سکتا. یہ کرونا پرفارمنس میں ایک اور ان کی جو اچھی پرفارمنس تھی وہ اگنور ہی ہوگی، جو ٹڈی دل کا حملہ ہوا تھا اور اس سے جتنا نقصان، جتنی اسٹیمیشن کی جا رہی تھی، اللہ کا شکر ہے وہ بھی نقصان کافی کنٹرول ہوا ہے، کم ہوا ہے اسٹیمیشن سے، تو وہ بھی ان کی گڈ پرفارمنس تھی. اب ڈینگی کا یہ چل رہا ہے سیزن، ہوپ فلی اس میں بھی اچھا پرفارم کریں گے اور ماضی کی نسبت ڈینگی سے اس مرتبہ اللہ کرے کم نقصان ہو. اور دعا ہے کہ ہر شعبے میں مثبت خبریں پاکستان سے ملنے میں آئے اور پاکستان جلد از جلد ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو اور یہاں سے کرپشن کا، مافیاز کا خاتمہ ہو جائے. اور اس سارے سینیریو میں ہمیں اسپیشلی تھینکفل ہونا چاہیے اس میڈیکل کمیونٹی کا جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہم انسانوں کو سرو کیا. وہ خود بھی انسان تھے، خود بھی کرونا سے سیف رہ سکتے تھے، مگر انہوں نے خود کو رسک میں ڈالا. حالانکہ ان کی سیلریز بھی کیا ہوتی ہیں، ڈیوٹی بھی کافی ٹف ہوتی ہے، تو مگر انہوں نے خود کو رسک میں ڈالا اور سرو کیا. چاہے وہ ڈاکٹرز تھے، چاہے وہ نرسز تھیں، چاہے وہ کمپاؤنڈرز تھے یا دوسرے میڈیکل سٹاف تھا یا نان میڈیکل سٹاف جو بھی ہاسپٹلز میں کام کرتا ہے، یا جو فارمیسیز والے فارماسسٹ اور ان کے فارمیسی کے دوسرے سٹاف ممبرز تھے، یا لیبارٹریز والے، جتنے بھی میڈیکل کمیونٹی کے جتنے بھی سیگمنٹس ہیں ان میں جتنے بھی لوگ سرو کرتے ہیں ان سبھی کا رول بھی اگنور نہیں ہو سکتا. تو سعودیہ میں اس وقت سینیریو ہے، سعودیہ میں عمرہ بھی بند ہے، عمرہ کھولنے کا پلان کر رہی ہے ضرور گورنمنٹ اور عنقریب پرمیشن دے دے گی اور ہوپ فلی لمیٹڈ کاؤنٹ ہوگا اور پہلے لوکل جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو پرمیشن ملے گی اور پھر شاید آؤٹ آف کنٹریز کو. اس کے علاوہ ادھر کی گورنمنٹ نے، کیونکہ کچھ کرونا کنٹرول ہوا ہے، اتنا نہیں جتنا پاکستان یا کچھ دوسرے کنٹریز میں ہوا ہے، مگر کیسز کم ہوئے ہیں، تو اب انٹرنیشنل فلائٹس بھی یہ ریلیکس کر رہے ہیں، ان کو پرمیشن دے رہے ہیں. اسپیشلی جو گلف کنٹریز ہیں فرسٹ فیز میں ان کو دیں گے، پھر اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ ڈفرینٹ کنٹریز سے انٹرنیشنل فلائٹس کو پرمٹ کر دیں گے، ادھر سے جائیں گی بھی آئیں گی بھی. اور 1 جنوری تک ہوپ فلی یہ ساری فلائٹس آنا جانا شروع ہو جائیں گی. اس کے علاوہ اقامہ ہولڈرز اور دوسرے ویزا والے جو سعودی عرب نہیں آ پا رہے تھے انہیں بھی آنے کی پرمیشن اب مل چکی ہے. تو مگر ابھی ادھر سکول اوپن نہیں ہوئے، مجھ سے پوچھ بھی رہے تھے میرے کچھ دوست،
تو ابھی ادھر اسکول نہیں کھلے، البتہ کچھ اسکول اپنے طور پہ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں. تو اگر اسکول کھلے بھی، یہ اب میں آپ کو کام کی بات بتانے لگا ہوں جس پہ مینلی یہ ویڈیو میں بنائی ہے. اگر اسکول کھلے بھی تو اس سال میں اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہا. جی، کرونا منیمم بھی ہو جائے، ابھی تو سعودیہ میں اس لیول کا کنٹرول نہیں ہوا جتنا پاکستان میں، اتنا بھی ہو جائے اور اس سے بھی بلکہ بہترین ہو جائے، اس سال میں اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجوں گا. تو بچے کو اسکول بھیجنا یا نہ بھیجنا، دونوں صورت میں ہم پیرنٹس کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. ذہن میں رکھیں، چاہے ہم بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں پھر بھی ہماری رسپانسبلٹی بڑھے گی، کیونکہ بچوں کو ہم انفیکشن سے ایکسپوز کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں. تو اس میں کس طرح اس نے خود کو انفیکشن سے بچانا ہے، اس میں ہمیں اپنے بچے کو گھر میں رکھ رہے ہیں، اسکول میں نہیں بھیج رہے، تو پھر ہم نے خود اسے پڑھانا ہے یا اس کی پڑھائی میں انڈلج ہونا ہے. تو اگر تو آپ پیرنٹس افورڈ کر سکتے ہیں بچے کو گھر بٹھانا، اس پہ خود توجہ دے سکتے ہیں، انہیں خود پڑھا سکتے ہیں، خود پڑھائیں تو بیسٹ ہے. نہیں تو ان کی اسٹڈی کو مونیٹر کرتے رہیں. اگر وہ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں تو خود بھی ان کلاسز کا ان کے ساتھ حصہ بنیں، انہیں بعد میں پوچھیں، بتائیں. اور اگر ٹیوشنز ان کے لیے رکھی ہیں کوئی تو اسے بھی بعد میں خود مینج کریں. یہ نہیں کہ بچے کو بس ٹیوشن ٹیچر کے ساتھ پہ چھوڑ دیا یا آن لائن کلاس کے لیے موبائل یا کمپیوٹر پہ چھوڑ دیا اور خود ریلیکس ہو گئے، اپنی ذمہ داری بس بھول گئے. تو جب تک آپ خود اس کی پڑھائی میں انڈلج نہیں ہوں گے تو اب بچے سے وہ آؤٹ پٹ نہیں لے سکیں گے. تو اب میں اپنے بچوں کو، بلکہ ہم اپنے بچوں کو، میں اور میری مسز دونوں بچوں کو ایسے اب پڑھا رہے ہیں جیسے اب اسکول میں انہیں پڑھنا چاہیے. پراپر ان کے کچھ سیکشنز کرانے کے بعد، سبجیکٹس کے کچھ چیپٹر کرانے کے بعد، پیجز کرانے کے بعد پراپر ہم ٹیسٹ لیتے ہیں اور ایویلویٹ کرتے ہیں بچے کو. البتہ وہ اسکول والی دوسری ایکٹیویٹیز نہیں ہو پاتی جس طرح وہ بچوں نے ادھر کلی اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے، گپ شپ کرنی ہوتی ہے یا دوسرے سوشل انٹریکشنز، وہ چیزیں نہیں ہو پاتی. مگر ایٹ لیسٹ اسٹڈی کے حساب سے مچ بیٹر. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسکول میں شاید اتنا بہتر نہیں پڑھتے جتنا اگر پیرنٹس، جو پڑھے لکھے پیرنٹس ہیں، جتنا اگر پیرنٹس توجہ دو تو وہ بچہ پڑھ جاتا ہے. اسکول میں اگر وہ سلیبس ایک سال میں جو کور کرتے ہیں نا، یقین کریں گھر میں ہم 6 مہینے میں کور کرا دیتے ہیں. بلیو می، ایک سال میں ایک کلاس آپ اسکول میں پڑھاتے ہیں، آپ ایک سال میں خود بچے پہ بھرپور توجہ دیں، آپ 2 کلاسوں کا سلیبس اسے پڑھا سکتے ہیں. اسکولوں میں تو پیسہ کمایا جا رہا ہے نا. اور ویسے بھی جو دوسرے پیرنٹس ہیں، ایٹ لیسٹ پڑھے لکھے جو اسپیشلی ان کی بات کر رہا ہوں، جو ماسٹر لیول تک پڑھے ہیں، وہ آئی تھنک 8th 10th تک اپنے بچوں کو مینج کر سکتے ہیں. جو بی اے لیول تک پڑھیں وہ ایٹ لیسٹ 5th تک اپنے بچوں کو مینج کر سکتے ہیں. جو 10 یا 12 اس لیول تک پڑھیں وہ پرائمری لیول تک اپنے بچوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اینڈ دے شوڈ ڈو اٹ instead of making some lame excuses. اچھا، ایک اور چیز یہ میری پرسنل اسیسمنٹ ہے کہ اگر بچے پہ فوکس نہیں ہو رہا، بچے پہ پیرنٹس توجہ نہیں دے رہے، بچے پہ ٹیچر توجہ نہیں دے رہا، ایون بچہ خود بھی اپنے پہ توجہ نہیں دے رہا، تو ایسے بچے سے آپ پرفارمنس کی جو ایکسپیکٹیشن رکھیں وہ 25% رکھیں. اور اگر بچے نے خود توجہ دینی شروع کر دی ہے، بے شک اس کا ٹیچر اگنور کر رہا ہے اسے، بے شک اس کے پیرنٹس اگنور کر رہے ہیں اسے، تو اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس کی 50% پہ کنسیڈر وہ آؤٹ پٹ چلی جاتی ہے. لیکن اگر ٹیچر بھی اپنا رول پلے کرنا شروع کر دے، وہ بھی بچے پہ فل فوکس کرے، اپنی ذمہ داری کو نبھائے، تو اس بچے کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ 75% پہ چلی جاتی ہے. اور اگر سونے پہ سہاگا ہو جائے، پیرنٹس بھی اپنا رول پلے کرنے لگ پڑیں، بچہ بھی کر رہا ہے، ٹیچر بھی کر رہا ہے اور پیرنٹس بھی کر رہے ہیں، تو آؤٹ پٹ پرفارمنس بچے سے تقریباً آپ 100% لے لیں. یہ فارمولہ ہے. آج اپنی ذمہ داری کو سمجھیں
اور بچے کی اسٹڈی پہ کمپرومائز نہ کریں، اپنی دوسری مصروفیات میں سے وقت نکالیں، اپنی موبائل ایکٹیویٹی سے وقت نکالیں، اپنی سوشل ایکٹیویٹی سے وقت نکالیں، اپنے جو بھی آپ نے اپنی ان نیسیسری یا ایکسٹرا انگیج اپنے آپ کو کیا ہوا ہے اس میں سے کچھ وقت اپنے بچوں کے لیے نکال کے ان کے ساتھ پڑھیں، انہیں پڑھائیں، ان کے ساتھ کھیلیں، انہیں کھلائیں، ان کی گرومنگ پہ بہت افیکٹ آئے گا۔ لہٰذا بہتر ہے کہ آپ اسکولس کو پرمیشن نہ دیں کہ وہ آپ سے منی سنیچنگ کریں۔ ڈونٹ الاؤ دی انسٹیٹیوٹس ٹو سنیچ منی فرام یو۔ You have the right to bargain with them. School and parents both should mutually compromise. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسپیشلی ان کے لیے جو اپنے بچوں کے لیے بہت ہائی فیس پے کرتے ہیں کہ آپ اتنے مہینے آپ نے بچوں کو گھر بٹھایا، اب کچھ مہینے ہی رہ گئے ہیں، آپ بچوں کو دوبارہ اسکول بھیجیں گے، مگر فیس آپ ان کو سارے سال کی دیں گے۔ تو آپ اسکول والوں کے ساتھ بیٹھیں، پیرنٹس اگر فیو پیرنٹس ایسا کریں گے۔ سوری ڈیئرز، بیٹری ختم ہو گئی تھی تو اب دوبارہ چارجر کے ساتھ موبائل کو لگایا ہے۔ تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ آپ اسکول والوں کے ساتھ بیٹھیں، ان سے میٹنگ کریں، ان سے فی پے بارگین کریں، ڈونٹ ہیسیٹیٹ۔ اگر وہ نہیں ساری فیس چھوڑے، ظاہر ان کے اپنے بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں، انہوں نے کرائے بھی دینے ہیں، کچھ نہ کچھ اسٹاف بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ دونوں سائڈ پہ کچھ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، کچھ کم ہو جائے فیس 50%، 30%، تاکہ آپ کا بھی کچھ بینیفٹ ہو سکے، اسکول والوں کا بھی، یعنی ان کی بھی بہتری ہو جائے۔ تو بارگین ضرور کریں، اور اگر کوئی اسکول نہیں بارگیننگ پہ مانتا، اپنی ضد پہ اڑا رہتے، نہیں جی آپ نے یہ جو پچھلے 5-6 مہینے گزرے ان کو بھی پیسے دینے ہیں، تو پھر جناب بچے کو آپ اٹھا لیں اس اسکول سے، کسی اور اسکول میں ڈال دیں۔ آج کل یقین کریں بڑے اسکول آپ کو ایڈمیشن دینے میں تیار ہو جائیں گے۔ اسکولوں کے حالات کیونکہ وہ مالی طور پہ حالات بہتر نہیں ہیں، تو اسی وجہ سے وہ چاہتے بھی ہیں اسکول جلدی اوپن ہو جائیں، تو وہ آپ کو ایڈمیشن دے دیں گے دوسرے اسکول والے۔ بلکہ سب سے بہتر یہ آپ ویٹ کریں، نیکسٹ ایئر نیو ایئر میں، نیو کلاسز میں، نیو اسکول میں بچے کو ایڈمیشن کروا دیں۔ یہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ کی کوئی فائنینشیل سیونگ، اس میں آپ کی فائنینشیل سیونگ کے ساتھ ساتھ آپ کی دوسری پریشانی جو ہے اس کی بھی بچت ہوگی، اس کی بھی سیونگ ہے، اور بچے کی جو ہیلتھ کی سیونگ ہے وہ سب سے بڑھ کے وہ بھی ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ بچے کو نیو ایئر میں نیو کلاس میں آپ ایڈمیشن ڈلوائیں، اور اگر ہو سکے نئی پرانے اسکول سے ایڈجسٹمنٹ ہوتی تو نیو اسکول، اور آن لائن کلاسز، اور سب سے بڑھ کے خود توجہ۔ بچے کے یہ جو فیو منتھس ہیں نا، اس میں آپ بچے کے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ اس کے ٹیچر بھی بن جائیں، اس کی کلاس ٹیچر بن جائیں۔ I know that it is not possible for every parent to be a good teacher. ضروری نہیں کہ ہر اچھا جو پیرنٹ ہے وہ اچھا ٹیچر بھی ہو، تو ٹیچنگ اٹ سیلف ایک علیحدہ سے اسکل ہے، بینگ گڈ پیرنٹ ایک علیحدہ سے اسکل ہے وچ ہیو ٹو لرن، وچ ہیو ٹو امپلیمنٹ۔ مگر چونکہ میرا کچھ ٹیچنگ کا ایکسپیرینس بھی رہا ہے، یونیورسٹیز میں بھی پڑھایا ہے، کالجز میں بھی پڑھایا ہے، اسکولس میں بھی پڑھایا ہے، پاکستان میں بھی پڑھاتا رہا ہوں، سعودیہ میں بھی پڑھایا ہے، تو آئی تھنک ایٹ مائی لیول ایٹ لیسٹ we can teach our kids very well at our home in this corona scenario. سوری ذرا ساؤنڈ کی وجہ سے اے سی فین وغیرہ بند کیے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے سویٹنگ ہو رہی ہے، ذرا الجھن ہو رہی ہے، اگر آپ کو اس وجہ سے کچھ ڈسٹربنس ہو رہی ہے تو اس کے لیے ایڈوانس میں معذرت۔ اچھا، تو ڈسکس کر رہا تھا میں ایک اور پوائنٹ کہ اب یہ فیز 2 کے بارے میں بھی فور کاسٹ کیا جا رہا ہے کہ کرونا کی فیز 2 بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ ایون ہمارے ادھر سعودی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے بھی ابھی جو اسکول اوپن نہیں کیے اس کی بھی فیز 2 ایک وجہ ہے، وہ دیکھنا چاہ رہے کہ اب سردیاں سٹارٹ ہوں گی تو جو فیز 2 کے بارے میں کہا جائے کہ کرونا جو ہے وہ دوبارہ سے شدت اختیار کر سکتا ہے، تو وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ سردیوں میں دیکھتے ہیں کہ کرونا کس کا ٹرینڈ کس لیول پہ جاتا ہے۔
بڑھتا ہے کم ہوتا ہے مینٹین کیا اس میں چینجز آتی ہیں، اس کے حساب سے وہ پھر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کا ڈیسائیڈ کریں گے. تو آپ بینگ پیرنٹس آپ بھی اور ٹیچر بھی، آپ بھی یہ فیکٹر ذہن میں رکھیں، اسپیشلی سردیوں میں اس بارے میں لازمی احتیاط کیجیے گا. تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کو اسپیشلی جو پرائمری لیول کے ان کو اسکول میں کائنڈلی نہ بھیجیں. بڑے بچوں کو اگر بھیجنا ضروری ہے تو ان کو بہت سختی سے سمجھائیں کہ انہوں نے سارے ایس او پیز کو فالو کرنا ہے، ڈسٹینس پہ رہنا ہے، ہاتھ نہیں لگانا، چیزوں کو نہیں چھونا، بلکہ اسٹوڈنٹس جو اپنے بینچ اسپیسیفائی کر لیں، اگلے دن جا کے یا اسی دن ایک دوسرے کے بینچز پہ نہ بیٹھیں. بہرحال یہ اسکول ایڈمنسٹریشن کو بھی کئی چیزیں دیکھنی پڑیں گی. میرے بلکہ سننے میں آ رہا تھا کہ کچھ پرائیویٹ اسکولز نے اسٹوڈنٹس کو کہہ دیا کہ اپنا ٹاول، سوپ، اس طرح کی چیزیں اپنے ساتھ لے کے آئیں تاکہ وہ انڈیویجول وہ اپنا سوپ خود ہی یوز کرے، بجائے اس کے کہ وہ واش روم میں کمبائنڈ سوپ رکھ دے، حالانکہ وہ ہینڈ سینیٹائزرز بھی ہوتے ہیں. بہرحال پنجاب میں، صرف پنجاب کی بات کر رہا ہوں، اس وقت 55,000 کے پاس، 54,000 سے اوپر 55,000 کے پاس صرف سرکاری ادارے ہیں، سرکاری اسکول، اور 80,000 سے اوپر جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکولز ہیں. پھر 200 سے اوپر یونیورسٹیز ہیں صرف پنجاب میں. تو ان نے ہیوی نمبر آف انسٹیٹیوٹس کو مینیج کرنا، اٹ ول بی ریئلی اے ٹف پروسیجر فار دا پروونشل گورنمنٹ. باقی صوبوں کی علیحدہ کہانی ہے. پھر اس سب کو مونیٹر کرنے کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے 87,000 مانیٹرنگ ٹیمیں بنائی ہیں. گورنمنٹ اپنے لیول پہ ٹرائی تو میکسیمم کر رہی ہے. سبھی اسکولوں کو اور دوسرے اداروں کو کلورین سولوشن سے ڈی سینیٹائز بھی کیا گیا ہے، اور تھرمل اسکینر سے ٹمپریچر کی چیکنگ بھی ہوگی، یعنی کہ تھرمل اسکینر بھی ہر ادارے کے پاس ہونا چاہیے. اور پھر گورنمنٹ نے ایک اور کام کیا کہ ڈیلی بیسس پہ کچھ اساتذہ کی اور اسکول کے جو دوسرے فیکلٹی اور نان فیکلٹی ممبرز ہیں ان کے اسکریننگ کر رہی ہے، کوئی 250 سے 500 پر ڈے، جو بھی ان کی کیپیسٹی کے حساب سے جتنا بھی ہے، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹ فگر. تو وہ ڈیلی بیسس پہ اسکریننگ کر رہی ہے اسکول سٹاف اور یونیورسٹی کالج سٹاف کی. تو اس میں بھی 4 سطح کے کسی اسکول میں ٹیچرز، 2 ٹیچرز اور کوئی کلاس چہارم کا کوئی ملازم، اس طرح کسی میں کرونا پازیٹیو آیا تھا میرے سننے میں، کہ اور گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ 2 ہفتے تک اب وہ اسکول اوپن نہیں کیا جائے گا، 2 ہفتے اب وہ اسکول بند رہے گا. اس کے علاوہ پنجاب کے کسی میڈیکل کالج میں، پرائیویٹ میڈیکل کالج میں بھی اسٹاف ممبرس کو یہ کرونا ٹیسٹنگ کے دوران کرونا نکل آیا، تو اب وہ بھی بند رہے گا. تو اچھے اسٹیپ میں گورنمنٹ ٹھیک ہے، اپنے لیول پہ جتنا ہو سکتا ہے ٹرائی کر رہی ہے، اور ہمیں ایز اے انڈیویجول ہمیں بھی اپنے لیول پہ جو ہماری ذمہ داری ہیں وہ پوری کرنی چاہیے. اسکول ایڈمنسٹریشن کو اپنی پوری ذمہ داری پوری کرنی ہے، ٹیچر کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، اسٹوڈنٹس کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، پیرنٹس کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. 5واں جو ہوتا ہے ٹرانسپورٹر، جو اسٹوڈنٹ آ جا رہے ہیں نا اسکول اور گھر کے درمیان میں، اس میں جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. وہ بچوں کو اگر اپنی ویگنوں میں، رکشوں میں، یا جو بھی ان کے پاس وہیکل ہے جس میں بچے آ جا رہے ہیں، بسیں ہیں، ان میں ایس او پیز کے ساتھ پٹھائیں. مشکل ہے، مجھے پتہ ہے، پاکستان جیسے ملک میں جہاں اتنا شعور نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، ایجوکیشن لیول کم ہے، جہاں لوگ اس بیماری کو سیریس نہیں لے رہے، ایسے کنٹری میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کروانا ویری ٹف پروسیجر. اوپر سے گورنمنٹ پھر اس طرح سختی بھی نہیں کروا پاتی. اب آپ سوچیے، مگر گورنمنٹ نے کہہ دیا نا کہ آپ نے ماسک کے بغیر باہر نہیں نکلنا، تو پبلک نہیں نکلے گی. وجہ ادھر سختی، انہوں نے کہہ دیا کہ ماسک کے بغیر کوئی بندہ مل گیا تو 1,000 ریال جرمانہ ہے، اور وہ جرمانہ ہونا ہی ہونا ہے، اور بندے کے پے کیے بغیر جان چھوٹنی نہیں، جس طرح ادھر سارا آن لائن سسٹم ہے. مگر ہمارے یہ چیزیں مشکل ہیں، اس لیول پہ سختی گورنمنٹ کرنا بھی چاہے نہیں کر پاتی. تو بہرحال اللہ کرے یہ ساری اچھی چیزیں ادھر بھی ہمارے ڈیولپ ہوں، ہماری سوسائٹی میں بھی آئیں. جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے ڈیسیجنز کرنے میں فیئر فری ہو سکیں، ووٹ کا اور ان چیزوں کو انہیں خوف نہ ہو فیصلے کرتے وقت. اور آپ پیرنٹس اپنے بچوں کو ہینڈ سینیٹائزر ضرور ان کے ساتھ دے کے بھیجیے گا، اور بھی ان کو جتنی میکسیمم انسٹرکشنز آپ کر سکیں، جو فالو کروا سکیں، کروائیں.
میں پھر یہی کہوں گا کائنڈلی پرائمری تک کے جو اسپیشلی بچے ہیں پیرنٹس ان کو نہ بھیجیں اسکولوں میں. نیکسٹ جو ہے ان کا سیشن ہوگا وہ اس میں بھیج دیں, اگلی کلاس سے سٹارٹ کرا دیں, یہی کلاس سے شروع, جیسا بھی انسٹیٹیوٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے, آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں انسٹیٹیوٹ چینج کرنا چاہتے ہیں, میرا یہی مشورہ ہے. بچوں کی صحت, ان کی زندگی یہ زیادہ ضروری ہے ان کی پڑھائی سے. اور یقین کریں اگر آپ گھر پہ اپنے چھوٹے بچوں کو صحیح طرح ان کی اسٹڈی کو مینیج کر لیں تو ان کا سال بھی نہیں ضائع ہوگا. یہ جو آپ کو فیئر ہے نا, کچھ ڈر ہے کہ پتہ نہیں کچھ ایک سال یا کچھ مہینے ضائع نہ ہو جائیں, یہ بھی ضائع نہیں ہوں گے. گھر پہ ویل مینیج کر لیں تو یہ اس سے بھی زیادہ سیکھیں گے جو انہوں نے اسکول میں رہتے ہوئے سیکھنا تھا. ان کی زندگی اور ان کی صحت کو فرسٹ پریورٹی دیں, دین تھنک اباؤٹ ادر تھنگس. زندگی ہے, صحت ہے تو سب کچھ ہے. ویسے گورنمنٹ کو ایٹ لیسٹ پرائمری لیول تک یہ ڈیسیجن نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ پرائمری اسکولز اوپن کرے. پرائمری اسکولز ابھی کلوز رکھتے, صرف کالجز اور یونیورسٹی اوپن کر دیتے فرسٹ فیز میں, دین اس کے آفٹر ون منتھ وہ کالجز کو ہائی اسکولس کو کر دیتے, پرائمری اسکول ابھی بند ہی رہنے دیتے. چلیں بہرحال ان کا اب ڈیسیجن ہے, کیا کہا جا سکتا ہے, کیا کیا جا سکتا ہے. اور مانیٹرنگ اتنے زیادہ اسکولس کی کرنا وہ بھی کافی ٹف ہوگا. اوپر سے ہمارے جس طرح سرکاری عملہ کام کرتا ہے وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے, اور ہم جتنا ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں ایز اے پبلک وہ بھی ہمیں خوب آ گئے ہیں اس چیز سے. تو بہرحال اب ایز اے پیرنٹس ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے. اب زیادہ ذمہ داری ہم پہ ہے کہ ہم نے کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے. تو جب ہم بچوں میں فرض میں گھر بھی انہیں پڑھاتے ہیں نا, تو بچوں میں سینس آف رسپانسبلٹی ہم پیدا کر دیں تو بچے خود بخود انٹرسٹ لیتے ہیں. اب میرے بچے خود صبح اٹھتے ہیں, اسکول کی یونیفارم ڈالتے ہیں, حالانکہ انہوں نے یونیفارم اسکول نہیں جانا ہوتا مگر اسکول کی یونیفارم پہنتے ہیں, اور باقاعدہ اسی طرح بریک فاسٹ اور وہ کرتے ہوئے اسمبلی اٹینڈ کرتے ہیں. قومی ترانہ لب پہ آتی ہے دعا, کیونکہ ادھر یہ سعودی عرب میں تو نہ قومی ترانہ ہوتا ہے نہ علامہ اقبال کی دعا پڑھائی جاتی. وہ ہم خود ہی اپنے طور پہ گھر پہ مینیج کرتے تاکہ بچوں کو یہ چیزیں بھی ہیں, ان سے بھی وہ افیلیٹ ہوں, ویل نون ہوں. اب بچوں کے لیے پھر ہم نے گھر میں اسکول جیسا ماحول پیدا کرنا ہے. جیسا اچھے اسکولوں میں گھر جیسا ماحول پیدا ہوتا ہے نا, ویسے ہی اچھے گھر میں بچے کے لیے اسکول جیسا ماحول پیدا ہو جائے جو اس کا تعلیمی اور لرننگ ماحول بنے. یقین کریں بچے کرونا کے حساب سے ہم سے زیادہ ایس او پیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, اتنا وہ انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں چیزوں کو. حالانکہ اسمال ایج کے ابھی پرائمری لیول کے بچے ہیں, تو باہر جانا ہو وہ اکثر چیزیں ہم سے بہتر طور پہ فالو کر رہے ہیں, بلکہ ہمیں انسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ماما پاپا ویسے کریں یا ہمیں کیا یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ماسک پہننا, ہاتھوں کو واش کرنا, جاتے آتے سینیٹائزر کا یوز کرنا, چیزوں کو ہاتھ نہ لگانا, فاصلے پہ رہنا. دے ٹرائی ٹو فالو آل دیز پروسیجرز مور بیٹر دین اس. سو جیسے آپ کیئرفل ہوں گے, آپ اپنے آپ کو کانشیس ان چیزوں پہ شو کریں گے, بچے بھی اتنے کیئرفل ہوں گے, اتنے ہی کانشیس ہوتے جائیں گے. لہٰذا ان کی تربیت کے لیے, ان کی ٹریننگ کے لیے ہمارے خود کا ٹرینڈ ہونا ضروری ہے. تو فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو گیو ٹائم and focus on our self training, then we can train our child more better. کمنٹس میں پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آن لائن ایجوکیشن پہ بھی کوئی ویڈیو ہم پلان کر سکتے ہیں کہ آن لائن ایجوکیشن کے بارے میں ہم دیکھیں اس کے کیا پراپر بینیفٹس ہیں, کیا اس کی ڈیفیشنسیز ہیں, کس طرح اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اٹھایا جا سکتا ہے. اور سب سے بڑھ کے آج کل ہوم اسکولنگ کا ٹرینڈ بہت چل رہا ہے, اسپیشلی اس کرونا سینیریو کے بعد. تو ہوم اسکولنگ کے بارے میں اویئرنیس زیادہ پبلک میں آ گئی ہے, خاص کر جو انٹرنیشنل لیول پہ. تو اگر کہتے ہیں تو ہوم اسکولنگ کے بارے میں بھی ہم کوئی سیشن رکھ سکتے ہیں کسی دن. تو مجھے ضرور اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا, اور مزید اگر کوئی آپ ان پٹ میرے لیے یا دوسرے پیرنٹس کے لیے دینا چاہیں تو کمنٹس میں دیجیے گا. نیچے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس اور سجیشن دیں تاکہ میں بھی اور دوسرے پیرنٹس بھی آپ کے کمنٹس اور سجیشن سے فائدہ اٹھا سکیں. مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں. یہ پاکستان اور یہ دنیا بھی آپ کے اپنے ہیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.